بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، میں اکیلی بیٹھی گرمی میں لائٹ والوں کو کوس رہی تھی۔ اس ستم کی گرمی میں بھی 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی۔ رات کو بھی میں گرمی سے سو نہیں سکی تھی اور اب بھی سونے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ لائٹ چلے گی۔ مجھے اپنے حالات اور اس غریبی پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ سنا ہے کہ اچھے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، لیکن ہم تو ایک غریب آبادی میں رہتے تھے، پتہ نہیں کب ہمارے حالات بدلے تھے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی 40 سالہ عورت کو دیکھ کے میں حیران رہ گئی، کیونکہ میں اسے اچھی طرح سے پہچانتی تھی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ میرے شوہر کی مالکن تھی۔ لیکن ان کا ہمارے دروازے پہ کیا کام اور وہ یہاں کیوں آئی تھی، یہی سوچ کے میں ہلکان ہو رہی تھی کہ کہیں میرے شوہر سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی۔ میرا شوہر ایک ہفتے سے کسی دفتری کام کے سلسلے میں دوسری شہر گیا ہوا تھا اور 2 دن بعد اسے لوٹ کر آنا تھا۔ ایسے میں اس کی مالکن کا ہمارے دروازے پہ آنا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میرے شوہر کی مالکن نے میرے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار دیکھے تو ایک نرم سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے کہنے لگی، اقصیٰ اب اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ ان کی بات سن کر میں بکھلا گئی اور جلدی سے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجا کر بولنے لگی، جی تشریف لائیے۔ لیکن دل ہی دل میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ دراصل میرے شوہر کی مالکن مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، اس وجہ سے پہچانتی تھی کہ جب بھی آفس کی کوئی بھی تقریب ہوتی تو میرا شوہر مجھے ساتھ لے کے جاتا۔ ایسی کوئی دعوت نہ ہوتی جہاں میں اپنے شوہر کے ہمراہ نہ ہوتی، اور اسی لیے ان کے آفس کے تقریباً تمام ہی لوگ مجھے جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی ان کو پہچانتی تھی۔ لیکن ایک بڑی کمپنی کے مالک ہم جیسے غریب لوگوں کے دروازے پر آ کھڑے ہو جانا بہت ہی عجیب و غریب بات تھی، اور جس انداز میں وہ آئی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت ہی کوئی خاص بات کرنے آئی ہو۔ میں نے انہیں اپنے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اپنے گھر کی حالت پر شرمندہ سی ہونے لگی۔ ہر بار مجھے اپنے چھوٹے سے گھر خراب حالت پر بہت شرمندگی ہوتی تھی۔ اوپر سے یہ لائٹ کا بھی تو کوئی بھروسہ نہیں تھا، جب دل چاہا چلی جاتی۔ لائٹ سے برا حال ہو رہا تھا، غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں احمد کو کب سے کہہ رہی تھی کہ گھر کو ٹھیک کروا لیں۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے کہ بس وہ اگلا سال ہماری زندگی میں آ ہی نہیں رہا تھا، تنخواہ آنے سے پہلے خرچ ہو جاتی، اور حالات تھے کہ بدل ہی نہیں رہے تھے۔ احمد کی مالکن رضیہ بیگم بڑے غور سے مجھے تو کبھی میرے گھر کی حالت کو دیکھتی اور مسکرا دیتی۔ مجھے تو ان کی ذرا سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں پہلے انہیں پانی پیش کیا اور پھر احمد کے بارے میں پوچھا، سب خیریت تو ہے نا؟ آپ اتنی رات اچانک ہمارے دروازے پہ؟ میرا سوال سن کر وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، بے فکر ہو احمد، تو کچھ نہیں ہوا، کیا میں آپ کے دروازے پر نہیں آ سکتی؟ آپ کو میرا آنا آپ کو برا لگا ہے؟ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنے شوہر کی مالکن کو کیسے ناراض کر سکتی تھی؟ رضیہ بیگم نے ایک نظر میرے گھر پر ڈالی اور کہنے لگی، آپ کا گھر بہت چھوٹا ہے اور اسے مرمت کی بھی ضرورت ہے۔ کام کیوں نہیں کرواتے، بلکہ گھر پر پیسہ لگانے کے بجائے ڈیفنس کے علاقوں میں شفٹ ہونے کے بارے میں کیوں نہیں آپ لوگ سوچتے؟ بیگم کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے ہنس کر کہا کہ ہماری اتنی اوقات کہاں کہ ہم اتنے اونچے علاقے میں گھر لینے کے بارے میں سوچیں۔ ہم اس گھر کی مرمت کرانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جلد ہم اس کو صحیح کروا لیں گے، اور وہ بھی ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ میری بات سن کر بیگم صاحبہ میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیا تم نے بڑے گھر کی خواہش نہیں کی؟ تم اچھی زندگی نہیں جینا چاہتی؟ پتہ نہیں وہ مجھ سے اتنے بے مقصد سوال کیوں کہہ رہی تھی۔ مجھے تو ان کے آنے کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میرا شوہر کمپنی میں اچھی پوسٹ پہ تھا، لیکن پھر بھی ان کا ہمارے گھر آنا بہت ہی حیران کن بات تھی۔ پھر ان کی بات سن کر میں کچھ لمحے کے لیے خاموش ہوگی اور پھر حسرت بھرے لہجے میں جواب دیا، بڑے گھر کی خواہش کسے نہیں ہوتی؟ ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کی زندگی میں ہر آسائش اور سہولت موجود ہو، لیکن ہر کسی کی قسمت میں یہ سب نہیں ہوتا۔ میری اور احمد کی شادی کو 1 سال ہونے والا ہے، اور اس 1 سال میں ہم نے صرف اور صرف مشکلات ہی دیکھی۔ اتنی اچھی نوکری ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ احمد نے شادی پر بہت قرض لے لیا تھا اور اب تک ہم اس قرض کی ادائیگی ہی کر رہے تھے۔ پھر اسی دوران احمد کی والدہ کا بیمار ہو کر انتقال ہونا
تو اس پر کافی پیسے لگے اور ہم مزید قرضدار ہو گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے رضیہ بیگم کو اپنی دکھ بھری کہانی سنا دی۔ رضیہ بیگم مسکرا کر کہنے لگی، فکر نہیں کرو، میں تمہارے مشکلات کا حل دینے ہی آئی ہوں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تمہیں اس طرح کے مسائل سے کس طرح باہر نکلنا ہے اور اپنے لیے ایک آرام دہ زندگی کو چننا ہے۔ آخر مالکن کیا حل لے کر آئی تھی جس سے میرے دن بدلنے والے تھے، اور انہیں بھلا ہم سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی تھی؟ ان کی کمپنی میں تو سینکڑوں ملازم کام کر رہے تھے، اور کیا وہ سب کے گھر جا کر ایسے ان کی مشکلات حل کیا کرتی تھی؟ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کے رضیہ بیگم نے چٹکی بجائی اور کہنے لگی، تم نے کہ حل سننے کے لیے اتنا وقت لگا دیا تو فیصلہ لینے میں کتنا وقت لوگے؟ اللہ کا شکر کرو، زندگی میں وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جو صحیح وقت پر فیصلہ کرتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، جی ضرور بتائیے، کیا حل ہے آپ کے پاس؟ میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور احمد بھی پریشانی سے باہر نکل آئے۔ رضیہ بیگم نے مسکرا کر دیکھا اور کہنے لگی، میں اپنی آدھی کمپنی تمہارے نام کر دیتی ہوں، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ رضیہ بیگم کی بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے اور میں نے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہے۔ میں پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اپنی آدھی کمپنی تمہارے نام لگا دوں گی اور تمہیں اپنے ساتھ اپنے بنگلے میں رکھ لوں گی۔ مجھے لگا کہ وہ میرے ساتھ مذاق کر رہی، لیکن ان کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی بڑا کاروباری ڈیل کے لیے ہمارے گھر آئی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا کہ اس کے بدلے میں آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ اپنی آدھی کمپنی مجھے جو دے رہی ہیں۔ میری بات سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، اب تم نے بالکل ٹھیک سوال کیا، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہیں یہ سب کس قیمت پر ملے گا۔ دراصل تمہیں میرے ساتھ ایک ڈیل کرنی ہوگی۔ یوں سمجھ لو کہ میں ایک سوداگر ہوں اور تمہارے ساتھ ایک سودا کرنے آئی ہوں۔ اگر تمہاری مرضی ہوئی تو یہ میری اور تمہاری زندگی کا بہترین سودا ہوگا۔ میں تو ان کی بات پوری سننے کے لیے بےتاب ہونے لگی تھی۔ میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ مجھے بیٹھے بٹھائے ایسی آفر مل سکتی ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ جو بھی کہیں گی نا، میں جھٹ سے مان لوں گی۔ تمہیں آدھی کمپنی مل جائے گی اور رہنے کو بڑا بنگلہ اور زندگی کے ہر آسائش میسر ہوگی۔ تمہاری ساری زندگی کی سیر کر سکو گی، تمہارے شوہر پر بھی تمہارا حق ہوگا، لاکھوں میں کھیلو گی، اس سے زیادہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ رضیہ بیگم مستقبل کے سہانے خواب دکھا رہی تھی۔ بدلے میں وہ میرا شوہر مجھ سے مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ کم سے کم اپنی عمر کا تو خیال کر لیتی۔ میری باتوں کا رضیہ بیگم کو سمجھ آ گئی اور کہنے لگی، میری عمر کو چھوڑو، تم اپنی طرف دیکھو، ابھی تم جوان ہو، یہ مشکل حالات تمہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں گے، تمہاری یہ ساری خوبصورتی مٹی میں مل جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جاتے جاتے پرس سے 2 لاکھ روپے کا چیک نکال کر میری طرف بڑھا دیا اور کہنے لگی، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ ایک بار میری آفر پر غور ضرور کرنا، جب تمہیں میری بات مناسب لگے تو مجھ سے رابطہ کر لینا، میں تمہارے جواب کی منتظر رہوں گی۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، کہیں یہ گرمی تمہارے حسن کو مرجھا نہ ڈالے اور تم اپنے شوہر کے دل سے اتر جاؤ۔ 2 لاکھ روپے کا چیک دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ چیک میرے نام پر بنایا گیا تھا اور میں نے بھی کبھی اتنا پیسہ ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا، لیکن اس چیک کو لیتے وقت مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، کیونکہ میں رضیہ بیگم کے ارادوں کو جان گئی تھی۔ رضیہ بیگم نے چیک ٹیبل پر رکھا اور مجھے سوچنے کا موقع دے کر چلی گئی۔ میں تو پہلے ہی گرمی سے پسینہ پسینہ ہو رہی تھی اور اب اس چیک کو دیکھ کر، رضیہ بیگم کی ڈیل کے بارے میں جان کر میرا باقی کا وجود بھی پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ ان کے جاتے ہی میں نے دروازہ بند کیا اور جلدی سے اس کو اٹھا کر دیکھا۔ پورے 5 صفرے لگے ہوئے تھے اور میں بار بار ان صفروں کو گن رہی تھی۔ ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں کسی بھی صورت ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے جلدی سے چیک کو چھپا کر اپنی الماری میں رکھ دیا، سوچنے لگی کہ احمد کو میں ایسا کیا نظر آیا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر احمد کے پیچھے پڑ گئی اور اپنی دولت بھی لٹانے کو تیار ہے۔ احمد اور مالکن کا تو کوئی جوڑ بھی نہیں تھا۔ احمد 25 سال کا جوان لڑکا اور مالکن کم سے کم 40 سال کی عورت نظر آتی تھی، اور میں یہ سوچ کر ہنس دی کہ اس بڈھی کو عمر کے اس حصے میں آ کر میرے شوہر سے محبت ہوگی۔ 2 دن عجیب سوچ میں گزر گئے تھے۔ کبھی میں سوچتی کہ چیک کاش کروا لیتی ہوں اور احمد کا سارا قرضہ اتار دوں۔ مجھے لگتا کہ ایسا کر کے میں مالکن کو غلط اشارہ دوں گی، تبھی اپنی غربت پر رونا آتا۔ تو کبھی دل چاہتا مالکن کی بات مان کر اپنے حالات ہی بدل لوں۔
جب گرمی سے میرا دم گھٹنے لگتا، میرا دل چاہتا کہ میں بھی بڑے سے بنگلے میں جا کر اے سی کے مزے لوں اور ایک مشکل فیصلہ کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا لوں۔ دنیا میں کتنے ہی مرد دوسری شادی کرتے ہیں اور دونوں بیویوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں۔ اگر میرا شوہر دوسری شادی کر لیتا تو کیا برائی تھی؟ وہ 40 سال کی بوڑھی عورت کون سا میری جگہ لے سکتی ہے؟ پھر اگلے ہی لمحے مجھے اپنی سوچ پر غصہ آتا، میں کیسے اپنے شوہر کو اپنے سے دور کر سکتی ہوں۔ 2 دن بعد جب میرے شوہر احمد گھر آئے تو میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن ان کا کہنا تھا وہ بالکل خاموش تھے، انہیں چپ لگ گئی تھی۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ 2 دن بعد گھر آنے کے باوجود بھی ان کے چہرے پر خوشی کے آثار کیوں نہیں تھی، اور جب یہاں سوال میں نے ان سے کیا تو وہ بتانے لگے کہ اماں کے علاج کے لیے فاروق انکل سے جو پیسے لیے تھے وہ فوراً واپسی کا تقاضا کر رہے ہیں کیونکہ ان کی بیٹی کی اچانک شادی طے ہو گئی ہے۔ احمد کی شکل ایسی تھی جیسے وہ کسی بھی پر رو دیں گے۔ وہ نرم لہجے میں کہنے لگے، پورے 2 لاکھ روپے! میں اتنی بڑی رقم کہاں سے لاؤں؟ جس وقت میں نے فاروق انکل سے یہ پیسے لیے تھے انہوں نے مجھے 5 سال کا وقت دیا تھا، اور اب تو وہ میرے سر پر ہی آ کھڑے ہوئے ہیں۔ میرا سر ان کے آگے شرم سے جھک گیا۔ احمد کی بات سن کر مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا، آپ نے فاروق انکل کو کھری کھری سنا کیوں نہیں دی؟ جب 5 سال کا وقت دیا تھا تو پھر ابھی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب 5 سال ہوں گے تو ہم لوٹا دیں گے۔ میری بات سن کر احمد نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، بڑی عجیب بات کرتی ہو تم بھی، وہ ہمارے وقت پر ہمارے کام آئے، اب ان کی بیٹی کا رشتہ ہو گیا ہے تو کیا وہ اپنے پیسے کا تقاضا بھی نہیں کریں گے؟ ہمیں کسی بھی طرح کر کے انہیں 2 لاکھ روپے ادا کرنے ہوں گے۔ احمد نے ایک گہرا سانس کھینچا اور کہنے لگے، جاؤ اقصیٰ اپنے زیورات نکال کر لے آؤ۔ جو کچھ بھی ہو ہم اسے بیچ کر یہ پیسے چکا دیں گے، کم سے کم ہماری وجہ سے کسی کی بیٹی کی شادی میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ ان کی بات سنتے ہی میرا سانس رک گیا۔ میں نے تو وہ زیور احمد کو نہیں دیا اور کہا کہ وہ میرے ماں باپ نے میری بڑی محنت سے مجھے دیے تھے، اور وہ زیور میں اپنی ماں کو واپس دے دوں گی تاکہ وہ زیور میری چھوٹی بہن کے کام آئے۔ احمد نے کچھ نہیں کہا بلکہ وہ راضی ہو گئے تھے۔ احمد دفتر کے لیے نکلے تو میں بھی بینک پہنچ گئی اور میں نے وہ 2 لاکھ روپے کیش کروا لیے اور اپنا سارا زیور اماں کو دے دیا، اور میں نے اماں کو ساری کہانی سنا دی۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگی، تو پاگل تو نہیں ہے؟ اگر احمد کی مالکن امیر ہے تو اپنے احمد کی شادی کیوں نہیں کروا دیتی؟ بے فکر نہ کر، تیری رشتے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس 40 سال بوڑھی میں اتنا دم کیا ہوگا کہ تیرے شوہر کو قابو میں کر سکے گی؟ ویسے بھی احمد کو تو تجھ سے محبت ہو گئی ہے تو اس کی اتنی جائیداد اپنے نام کروا لے، احمد خود ہی اسے تھوڑے دنوں میں چھوڑ دے گا اور پھر تیری عیش ہو جائے گی۔ میری اماں نے بڑی چلاکی سے میرا سارا منصوبہ سمجھا دیا۔ ہمیشہ سے اماں پیسے کو لے کر بہت لالچی تھی۔ میں بھی اماں کی بات سن کر احمد کی شادی کا فیصلہ کر لیا اور احمد کی شادی رضیہ بیگم سے کروا کر دم لوں گی۔ میں نے اگلے ہی دن رضیہ بیگم کو فون کیا اور کہا کہ مجھے ان کی ڈیل منظور ہے، وہ کاغذات تیار کروائے اور میں احمد کو مناتی ہوں۔ میں نے احمد کے ہاتھ پر اسی شام 2 لاکھ روپے رکھے اور ساتھ ہی انہیں اس بات کے بارے لیے منانے کی کوشش کی کہ وہ رضیہ بیگم سے شادی کر لیں۔ یہ سنتے ہی میرا جوان 25 سالہ شوہر غصے سے کھڑا ہو گیا کہ میں کیسی باتیں کر رہی ہوں۔ احمد اپنی محبت کا بٹوارا نہیں کرنا چاہتا اور اپنی 40 سالہ مالکن سے شادی کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے بھی غصے میں آ کر کھانا پینا بند کر دیا اور پورے مہینے بعد وہ میری خاطر اپنی مالکن سے شادی کے لیے راضی ہو گئی، اور ان کی مالکن نے احمد کی رضامندی سنتے ہی اپنی آدھی کمپنی میرے نام کر دی۔ احمد کو نکاح کے لیے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں نے بھی جلدی اپنا سامان باندھا اور 2 گھنٹے بعد احمد رضا بیگم واپس لوٹ آئے اور مجھے بھی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ ہم بڑے بنگلے میں پہنچ گئے۔ وہ بنگلہ نہیں، میرے خوابوں کی تعبیر تھی جو مجھے مل رہی تھی۔ تبھی میں نے رضیہ بیگم کی شکل دیکھی تو کبھی احمد کی، جو بالکل خاموش کھڑے تھے۔ رضیہ بیگم کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ خوشی بس کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے، کیونکہ احمد زیادہ عرصہ تک رضیہ بیگم کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے۔ نہ ہی وہ خوبصورت تھی اور نہ ہی جوان، بھلا وہ میرا مقابلہ کیسے کر سکتی؟ لیکن اس گھر میں پہلی ہی رات میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب رات کے وقت میرے بڑے سے بیڈ روم میں رضیہ بیگم چلی آئی اور آتے ہی بستر پر لیٹ گئی اور کہنے لگی کہ میں رات کو یہی سوں گی۔ یہ بات سن کر میں کچھ حیران ہو گئی کہ انہوں نے میرے شوہر سے شادی کی ہے اور کیوں پہلی ہی رات میرے کمرے میں چلی آئی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ شاید احمد نے انہیں ان کی اوقات بتا دی۔ اس رات مجھے بہت ہی پرسکون نیند آئی اور میری صبح بھی بہت خوشی کی تھی۔ جب میں تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو میں نے احمد کو باہر سے آتے دیکھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، احمد کہاں چلے گئے تھے؟ احمد نے خراب نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم یہ سب سوال کرنے کا حق کھو چکی ہو، تم میری قربانی کر کے تمہیں یہ سب حاصل ہو گیا۔ یہ کہتے ہی احمد رضیہ بیگم کے پاس چلے گئے اور میں نے دل میں سوچا کہ کچھ دنوں کی بات ہے، پھر احمد کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا۔
ویسے بھی رضیہ بیگم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں بنا تھا۔ اس کے بعد مجھے ایسی بات کا پتہ چلا کہ میں پریشان ہوئی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میں کتنے بڑے راز سے نا واقف ہوں۔ مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ شادی کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے۔ آہستہ آہستہ دن گزرے تھے۔ رضیہ بیگم میرے کمرے میں چلی آتی۔ میں حیران تھی کہ وہ احمد کے ساتھ ہونے کی بجائے وہ میرے ساتھ کیوں ہوتی ہے، اور جب میں احمد کے پاس جانے کی بات کرتی تو وہ مجھے بھی روک دیا کرتی۔ اور ایک رات تنگ آ کر میں نے کمرے سے نکلنے کی کوشش کی تو رضیہ بیگم نے دروازہ لاک کر دیا اور کہنے لگی، تمہیں بھول جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے تیور بہت بگڑے ہوئے لگ رہے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور بستر پر بٹھا دیا۔ وہ غصے کے عالم میں لگ رہی تھی۔ پھر مجھے کہنے لگی، میں نے تمہارے نام آدھی کمپنی لگا دی ہے اور اپنے بنگلے میں بھی جگہ دی ہے۔ اگر اس کے بعد بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، لیکن رات کو تم یہی میرے ساتھ رہو گی۔ میں نے انہیں صاف صاف لفظوں میں کہا کہ احمد کا رویہ میرے ساتھ بالکل بدل گیا ہے۔ وہ مجھے سیدھے منہ بات نہیں کرتا ہے۔ میں انہیں منانا چاہتی ہوں۔ 2 بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی بالکل اکیلے رہ گئے۔ رضیہ بیگم کہنے لگی، احمد اکیلا نہیں ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ دل جوئی کرنے کے لیے موجود ہے۔ اس کی بات سن کر تو میں حیران ہو گئی اور میرے تن بدن میں آگ لگی۔ میں نے کہا کہ میں بھی احمد کی بیوی ہوں، میرا احمد پر پورا حق ہے۔ اگر آپ خود ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کم از کم مجھے تو ان کے ساتھ وقت گزارنے دیں۔ آپ کا یہاں ہر رات میرے کمرے میں ہونا کیا مقصد ہے؟ میری بات سن کر رضیہ بیگم نے کہا، احمد خوبصورت بیوی کے ساتھ ہے، تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم تو بس پیسوں پر عیش کرو اور یہاں میرے ساتھ اے سی والے کمرے میں رات گزارو۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور میں نے غصے میں کہا کہ آپ اور میں یہاں ہیں تو احمد کے ساتھ کون ہے؟ تو پھر آپ کس جوان بیوی کی بات کر رہی ہیں؟ رضیہ بیگم نے کڑی نگاہوں سے مجھے دیکھا، کہنے لگی، میں احمد کی بیوی نہیں ہوں بلکہ میری بیٹی فاطمہ اس کی بیوی ہے۔ میری بیٹی فاطمہ احمد سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ صرف 18 سال کی ہے۔ اگر میں اس کا رشتہ لے کر تمہارے گھر آتی تو تم کبھی اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی کو اپنی سوتن نہ بناتی۔ اس لیے میں نے تم سے جھوٹ کہا اور اپنا رشتہ تمہارے آگے رکھ دیا۔ میں جانتی تھی کہ میرا پیسہ تمہیں خرید لے گا اور یہی ہوا۔ تم نے یہ سوچ کر اپنے شوہر کی شادی مجھ سے کروا دی کہ میں تو بوڑھی ہوں، لیکن حقیقت میں شادی احمد کی مجھ سے نہیں میری بیٹی سے ہوئی ہے۔ وہ پوری طرح تمہاری جگہ لے چکی ہے۔ رضیہ بیگم کی بات سن کر تو میں پاگل ہی ہوگی۔ انہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ میں تو یہ سوچ کر احمد کی شادی رضیہ بیگم سے کرانے کی حامی بھری تھی کہ وہ میری جگہ نہیں لے سکتی، لیکن انہوں نے تو اپنی جوان بیٹی کو میری جگہ دلوا دی تھی۔ میں نے غصے میں رضیہ بیگم کو دھکا دیا اور دروازہ کھول کر سیدھے احمد کے پاس پہنچی۔ وہ کمرے میں اپنی جوان بیوی کے ساتھ موجود تھے۔ میں نے لات مار کر دروازہ کھولا۔ میں نے احمد کو نفرت سے دیکھا۔ میں نے احمد سے کہا، ابھی اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دو۔ مجھے صرف رضیہ بیگم نے ہی نہیں بلکہ تم نے بھی دھوکہ دیا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری شادی رضیہ بیگم سے نہیں بلکہ ان کی بیٹی سے ہوئی ہے؟ ابھی اور اسی وقت اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہنے لگے، تمہارے لیے یہ شادی صرف اور صرف کھیل ہے اور کچھ نہیں ہے۔ میں کسی صورت فاطمہ کو طلاق نہیں دے سکتا، وہ میری بیوی ہے، اور اگر تم اس گھر کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ ویسے بھی تم میرا سودا کر چکی ہو۔ تم نے تو مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا، لیکن فاطمہ نے مجھے بہت عزت دی اور مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ وہ میرے ساتھ غریبی اور تندرستی میں بھی رہنے کو راضی ہے، لیکن تم نے تو ذرا ہی مشکلات کیا دیکھی، راستہ بدل لیا۔ تم نے اپنے شوہر کو آسائشوں کے عوض بیچ دیا۔ احمد کے لہجے میں میرے لیے نفرت تھی، اسے محسوس کر سکتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا میرے سر پہ آسمان گر پڑا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر لیا۔ وقتی طور پر آزمائش ضرور آئی تھی، لیکن میں ان آزمائشوں میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تو آج ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوتے۔ فاطمہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا اور پانی کا گلاس دیا۔ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی اپنا دل ہار سکتا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، اگر آپ مجھے اپنا لیں گی تو میں آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کروں گی۔ مرد کے ساتھ خوشی خوشی ایک ہی گھر میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں پوری طرح ٹوٹ کر بکھر چکی تھی، کیونکہ میں احمد کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ چکی تھی، اور یہ نفرت صرف اور صرف میری لالچ کی وجہ سے آئی تھی۔
میں نے فاطمہ کے آگے ہاتھ جوڑے کہا کہ اپنی ساری دولت واپس لے لو لیکن مجھے میرا شوہر لوٹا دو۔ لیکن فاطمہ نے تو صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی بھی صورت احمد کو نہیں چھوڑے گی۔ بالآخر میں ہار گئی اور فاطمہ کو اپنی سوتن ماننے کے لیے راضی ہوگی۔ وہ پڑھی لکھی اور اچھی لڑکی تھی۔ اس نے میرا حق دینے کے لیے احمد کو مجبور کیا۔ وہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو اپنے آپ سے نظر نہیں ملا پاتی۔ یہ سب میری لالچ کا نتیجہ ہے اور شاید میری ساری زندگی احمد کے آگے اسی طرح نظریں جھکا کر رہنا ہے۔ اگر عورت مشکل حالات میں مرد کا ساتھ دے تو جلد حالات بدل جاتے ہیں، لیکن اگر عورت مرد کا ساتھ چھوڑ دے تو حالات پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں اور سب سے زیادہ نقصان عورت کا ہی ہوتا ہے۔